नाज़िश बेगम, आप एक काम करें, आप इसे घर लेकर जाएं और इसे दुल्हन के रूप में तैयार करवा के हातिम के कमरे में बैठा दें और कमरे को अच्छी तरह सजवा देना। अपने बाबा की बात सुन के हातिम ने एकदम से अपने बाप की तरफ देखा। वो उनकी बातों का मायने अच्छी तरह समझता था कि वो लोग क्या चाहते थे। इसके साथ मुकम्मल इज़्दिवाजी ताल्लुक भी कायम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इससे निकाह की हामी तो भर ली थी, लेकिन वो इसके साथ मजीद आगे ताल्लुक नहीं बनाना चाहता था। इसने स्ट्रेचर पर लेटी हुई अपनी फूफो जान की तरफ देखा, जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन इनके भरपूर इसरार पर इनकी बेटी के साथ निकाह कर चुका था और इनकी तरफ देखने लगा। पापा जानी, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज बाबा साइड पे आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुम्हारी फुप्पो की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने जो बात करनी है यहाँ पे कर लो। इसने अपनी फुप्पो जान की तरफ देखा, कहने लगा, देखें फुप्पो जान, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है मुझसे, वो 15 साल छोटी है और आप लोग कैसे ही कह सकते हैं कि मैं इसके साथ कोई ताल्लुक बनाऊं। और ये सुन के दिलावर साहब ने गुस्से में अपने बेटे को देखा। वो अपनी फुप्पो के सामने कैसी बातें कर रहा था। फुप्पो जान देखें, वो क्यों मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? मुझ जैसे मर्द को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो तो एक नाजुक सी कली है, वो भी बगैर किसी का लिहाज किए ये बोल रहा था। नादिया बेगम कहने लगी, बेटा वो तुमसे मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, वो तुम्हें बर्दाश्त कर लेगी। ये सुन के इसका तो दिमाग ही घूम चुका था। वो इससे 15 साल छोटी थी, वो इससे मोहब्बत से रखता था, इसके साथ प्यार से रहता था, इसके साथ वो काफ़ी अटैच भी थी, मगर वो इससे मोहब्बत करती थी। ये सुन के तो इसके सर पर आसमान टूट पड़ा और न जाने क्यों आज इसकी आंखों में नवाल के लिए नफरत थी। वो इनकी तरफ देखने लगा। फुप्पो जान, अब हौसला रखें, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं कर सकता। वो दोबारा से सख्त लहजे में बोला तो इनकी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। वो निकाह तो कर चुका था, अब इसको कबूल ना करना ये इनको मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला करने लगा। वो बात अपने दिल पर ले रही थी। पिछले कितने सालों से वो अपने भाई के घर मुकीम थी। जब नवाल पैदा हुई थी तो इनके शौहर ने यह कहकर इन्हें तलाक दे दी थी कि इन्हें बेटा चाहिए। तब से वो अपने भाई के घर ही रहती थी। इन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। नवाल को वो हर तरह से मोहब्बत देती थी। नवाल से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि नवाल किसी और के पास जाए। इन्हें सिर्फ अपने भतीजे पे यकीन था। इस वजह से इनकी आंखों में ये ख्वाहिश थी कि वो इसे हातिम की ज़िंदगी में शामिल कर दें, लेकिन हातिम के अभी बहुत ज़्यादा ख्वाब थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी हातिम ने अभी शादी नहीं की थी। इसे लड़कियों से अजीब सी चिढ़ महसूस होती थी, मगर वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। बस वो गुस्से में वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाबा कहने लगे, अपनी फूफो के सामने ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? वो कहने लगा, जब मैं इसे कबूल नहीं करना चाहता, पहले आप लोगों ने ज़बरदस्ती इसके साथ मेरा निकाह करवाया, अब आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके साथ ताल्लुक भी कायम करूं, इसे इसके हक भी दूं। बाबा जान, आपको पता है वो मुझसे 15 साल छोटी है, वो बच्ची है, नाजुक सी कली है। आपको पता है मैं अगर जुनूनी हो गया तो वो मुझसे बच नहीं पाएगी। इसका बहुत नाजुक वजूद है। वो नरमी से अपने बाप के सामने बोल रहा था। बहुत ही ज़्यादा बेशर्म होने के किस्म है तुम्हारी तो, अपने बाप के सामने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और जिसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के वो अपना सर पीट कर रह गए। खूनख्वार निगाहों से इसे देखने लगे। मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? वो गुस्से में इसे देखते हुए वहां से चले गए। और इतने में नादिया बेगम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि इन्हें एक दफ़ा फिर से हार्ट अटैक आया है और अब की बार इनकी जान नहीं बच सकती। अगले दिन सुबह के वक्त इनका इंतकाल हो गया और ये लम्हा था जब वो टूट के बिखर गई थी। मगर ना जाने क्यों अभी तक भी इसकी आंखों में इस शख्स के लिए नफरत थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था, वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने इसी के बेड पर बैठी मुसलसल रोए जा रही थी। एकदम से वो सामने बैठी हुई नवाल के पास आया, इसके बाजू से पकड़कर खड़ा किया।
وہ جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اسے لگا تھا کہ حاتم آئے گا، اسے محبت دے گا، اسے دلاسا دے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ حاتم آتا تھا، اس کی ہلکی سی تکلیف پہ وہ تڑپ کے رہ جاتا تھا، اسے بہت زیادہ محبت دیتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، مگر محض اسے وہ بچی سمجھ کے ہی اتنی زیادہ محبت دیتا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے لمحے حاتم کے سینے سے لگتی بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب حاتم نے اسے خود سے دور دھکا دیا، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، نفرت ہے مجھے تم سے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اس کی بات سن کے وہ حاتم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حاتم نے ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، یہ بات تم نے میرے باپ کو، میری ماں کو اور اپنی ماں کو بتاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم پتہ ہے تم مجھ سے 15 سال چھوٹی ہو، مجھے تو صرف اور صرف تم پر ترس آتا ہے۔ تمہارا باپ ہے نہیں، تم تو اتنی منوس ہو، تمہارے پیدا ہونے پر تمہاری ماں کو طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس پر وار کیے جا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی ٹوٹی بکھری ہوئی لگ رہی تھی، اب مزید اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ پلیز حاتم، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ بہت شوق ہو رہا ہے نا سب کو کہ میں تمہیں تمہارے حقوق دوں، مجھے برداشت کر سکتی ہو؟ ہاں برداشت کر سکتی ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑکیوں کے آگے پردے کرنے لگا۔ دروازے کو اس نے اچھی طرح لاک کر دیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں حاتم، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر حاتم اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا، اس پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتی وہ اسے پیچھے دھکا دینے لگی، مگر ایک دم سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، آج میں تمہیں تمہاری محبت کی سزا دوں گا۔ حاتم کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، وہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ حاتم، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کریں۔ حاتم، میں پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ حاتم، پہلے میرے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے حاتم کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جب حاتم نے اس کے لباس کو اتار کے دور پھینکا تھا۔ وہ بے حجاب سی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے لمحے حاتم نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ اس کا رونا سسکتا کچھ بھی کام نہیں آیا، وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹایا جا رہا تھا۔ ایسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے تھک ہار کے مزاحمت چھوڑ دی، خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، اس کی شدتیں اس قدر تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مکمل طور پر وہ اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جیسے جیسے اس پر شدتیں لوٹایا جا رہا تھا، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ جیسے وہ اس سے الگ ہوا تو اس نے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اپنا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ چھت کو دیکھتی ہوئی مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کر آیا، وہ اسے دیکھنے لگی، کمبل کو اپنے اوپر کیے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، یہی چاہتی تھی نا تم بھی، تمہیں بھی یہی سب کچھ چاہیے تھا۔ اگلے لمحے وہ پھر سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ نوال کی آنکھوں میں حاتم کے لیے نفرت تھی، اسے حاتم سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ الماری کھولتے ہوئے کہنے لگا، ابھی میں اپنے دوست کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد جیسے میرے کاغذات کمپلیٹ ہوں گے تو میں امریکہ چلا جاؤں گا، لیکن خبردار جو تم نے کسی کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے چہرے کو جھٹکا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس کا تو پورا وجود تکلیف میں مبتلا تھا، اس کی روح تک کو وہ شخص زخمی کر کے جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اپنا بیگ لے کر، اپنے تمام تر چوری کاغذات اور سب کچھ وہ لے کر جا چکا تھا، اور وہ اپنے خالی ہاتھوں اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے وہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی گال پر رکھا تھا۔ وہ ایک معصوم سی بچی تھی، مگر اب وہ کہیں سے بچی نہیں لگ رہی تھی،
وہ اس پر مکمل طور پر حق جتا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے پورے کمرے کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ صبح تک اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ صبح صبح اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلطان صاحب کھڑے ہوئے تھے، حاتم کے بابا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کی بکھری ہوئی حالت کو اگنور کرتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگے۔ جی مامو جان، میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل یہ الفاظ بول پائی تھی۔ اس کے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ حاتم کہاں ہے؟ وہ حاتم سے کبھی ایسے رویے کی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ مامو جان، وہ چلے گئے ہیں، انہیں مجھ سے نفرت ہے، وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی اور اسے یوں روتا ہوا ٹوٹ کے بکھرتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے۔ رونا بند کرو۔ انہوں نے نازش بیگم کو اندر بھیجا تو نازش بیگم نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں کبھی بھی تم جیسی منحوس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو میرے بیٹے کی زندگی میں تو شامل ہو گئی ہو، اور تمہاری مرتی ہوئی ماں تمہیں ہمارے پلو سے باندھ کے تو چلی گئی ہے، لیکن زیادہ دیر تم ٹک نہیں پاؤ گی۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا۔ جاتے جاتے مجھے تو بتا کے گیا تھا کہ وہ جا رہا ہے، لیکن وہ تبھی واپس آئے گا جب تمہیں وہ طلاق دے گا۔ نازش بیگم بھی اس پہ بچی پہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ خود کو گھر میں بہت زیادہ تنہا محسوس کرنے لگی۔ سلطان صاحب آفس چلے جاتے تھے جبکہ سارا دن وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ جس قدر اس پہ ظلم ہوتا تھا یہ سے وہی جانتی تھی۔ ملازمین نے بھی اب اس کو ملازمہ سمجھنا شروع کر دیا۔ نازش بیگم زیادہ کام اس سے کرواتی تھی اور وہ بالکل بکھرتی جا رہی تھی۔ کہیں سے بھی وہ خوبصورت سی نوال نہیں لگتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھولا تو سامنے ولید کھڑا ہوا تھا جو کہ نازش بیگم کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ ولید کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ولید بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ کیونکہ ولید ہر وقت اسے کبھی کوئی کام کہہ رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی کام کہہ رہا ہوتا تھا، اور وہ بھی اس کے آگے لگ کے بھاگ رہی ہوتی تھی۔ ولید ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہاں، مجھے چاہیے تھا تم سے کچھ۔ ولید کو یوں اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آگے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے گال کو چھوتا ہوا کہنے لگا، کس قدر تم حسین ہو، اور ولید کے اس طرح چھونے پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس لمحے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو سامنے سلطان صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ ولید کو اتنی رات کو اس کے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میں ان سے بات کرنے آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بات کر لی ہے نا تو جائیں، اور اگلی دفعہ آپ نے بات کرنی ہوئی تو پلیز دن کے وقت کیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنی بھانجی کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھنے لگے۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، آج کل تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے بیٹا، مجھے تو اپنی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مامو جان، آپ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ دیکھو، 2 مہینے پہلے تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، لیکن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نازش، کبھی میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، باقی کسی کا بھی تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ تمہارے چھوٹے مامو جان کی فیملی والے تو تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، اور کل وہ یہاں پہ شفٹ ہونے لگے اسی حویلی میں، تو میں نہیں جانتا کہ ان کا کیسا تمہارے ساتھ رویہ ہوگا۔ مزید کچھ نہیں بولی، بس وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، مامو جان، میں پریگننٹ ہوں۔ مزید یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اس وجہ سے انہیں ہی بتا دی، تو وہ مزید اسے کچھ بھی نہ بتا پائے تھے۔ وقت گزرنے لگا، اس کے دوسرے ماموں کی فیملی بھی آ چکی تھی، اور ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا۔ اس کی کزنز نے اسے ملازمہ ہی سمجھا ہوا تھا۔ وہ خود حاتم کو پسند کرتی تھی، اس وجہ سے اسے کچھ زیادہ ہی اس سے نفرت ہوتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔
اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر اس بارے میں اس نے حاتم کو بتانے سے منع کر دیا، اور حویلی میں بھی کوئی حاتم کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل سے واپس آئی، کمرے میں بیٹھی تھی، وہ اپنا خیال خود ہی رکھ رہی تھی جب نازش بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، یہ بچہ کس کا ہے؟ نازش بیگم کی بات سن کے اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے نازش بیگم کہنے لگی، جتنا پوچھا ہے نا اتنا جواب دو، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہے، اور کس کا ہونا ہے؟ وہ حاتم کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس رات ہی چلا گیا تھا، اسے تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنایا تھا۔ اس کے باوجود تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ بچہ حاتم کا ہے؟ خدا کے لیے آپ میرے کردار پر بھی شک کریں گے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ کہنے لگی، شک نہیں کر رہی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اسے لمحے سلطان صاحب کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نازش بیگم کہنے لگی، دیکھیں، یہ والا جو بچہ ہے یہ ہمارے بیٹے کا نہیں ہے، یہ بلکہ کسی اور کا ہے۔ ہمارے بیٹے نے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنایا تھا۔ حاتم نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ یہ سن کے وہ اسے دیکھنے لگے، نازش بیگم کو کمرے سے باہر جانے کا کہنے لگے۔ نازش بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہاری ممانی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ابھی مجھے اپنے کردار پر اتنا بڑا داغ بھی برداشت کرنا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ماموں جان، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، آپ پوچھ لیں یہ حاتم کا ہے۔ میں حاتم کو نہیں بتانا چاہتا اس کی اولاد کے بارے میں، وہ جیسے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، اس سے کوئی حق نہیں اپنی اولاد پر، اس پہ صرف تمہارا ہی حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مگر رات کو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ صبح حویلی میں قیامت برپا ہو گئی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے تو رو رو کر اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ماموں جان اس کے پاس آخری سہارا تھے، آج انہیں بھی کھو دیا تھا۔ بار بار حاتم کو کالز جا رہی تھی، مگر حاتم کہہ رہا تھا، یہاں پر میرے کاغذات کا کچھ ایشو ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکتا، اور حاتم کو پہلی دفعہ بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کی ایک جھلک کو ترسا ہوا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آیا تھا تب سے وہ کاغذات کے سلسلے میں یہاں پر پھنسا ہوا تھا، ورنہ وہ پاگل ہونے لگ جاتا تھا۔ وہ نواز سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور وہ گھر میں سے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جب بھی ویڈیو کال کرتا تبھی نوال کی جھلک اسے نظر آتی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ جاتا۔ اب وہ نوال کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہونے لگا۔ اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید اسے نوال کی بد دعائیں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بابا کو کھو دیا اور ان کی میت پہ بھی نہیں جا سکا۔ ان کے انتقال کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک حاتم نہیں آ سکا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کچن کے سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے جب مشال نے اسے بولا کہ میرے لیے 1 کپ چائے کا بنا دو۔ مشال کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں ہادی، ابھی تک سویا نہیں ہے، میں نے جا کر اسے سلانا ہے۔ وہ کمرے میں وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی آگے کی طرف جانے لگی جب مشال نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ کیا تم ہر وقت ہادی ہادی کرتی رہتی ہو؟ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اوقات اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت جتنی ہے، آئی سمجھ؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی بکواس بند کریں۔ وہ پہلی دفعہ یوں بولی تھی اور مشال تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یہ ہمت! اتنے میں نازش بیگم بھی آ گئیں۔ کیا ہو گئے بیٹا؟ چچی جان، آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں کیسی فضول قسم کی بکواس کر رہی ہے، آپ اپنی بہو کو سمجھا لیجیے گا۔ یہ سن کے نازش بیگم نے مشال کو دیکھا اور غصے میں کہنے لگی، فضول لڑکی، آج تو تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ مشال نکل جا جب ہماری زندگیوں سے، تاکہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनूस शक्ल ना इसे देखनी पड़े, इस वजह से वो वापस नहीं आता। आज तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मशाल वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल रही थी। छोड़े मुझे, इसके छोटे मामू जान तो ज्यादा वक्त घर में गुजारते थे, इस वजह से आज वो घर पर नहीं थे। आज घर वालों को मौका मिल गया था इसे घर से निकालने का। रोते हुए इन्हें खुद से दूर करने लगी। प्लीज खुदा के लिए दूर हटें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हादी अंदर रो रहा है, प्लीज मुझे हादी के पास जाना है। वो रोते सिसकते हुए बोल रही थी, तुम्हारा हादी अब हमारे पास रहेगा, वो मेरा पोता है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। आप तो कह रही थी वो आपका पोता नहीं है, इसकी शक्ल जब बिल्कुल मेरे हातिम से मिलती है। निकल जाओ, इसे घर से बाहर निकाल दिया और घर के दरवाजे को बंद कर दिया। वो बाहर बैठी रो रही थी। दिसंबर की ठंड थी, मुसलसल बारिश बरस रही थी। इसका पूरा वजूद लर्ज रहा था, इसके हाथ खाली थे। पूरी रात गुजर चुकी थी, वो ठंड से ठिठुर रही थी। अचानक इसे पीछे से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। गाड़ी रुकी और आगे चली गई। इसे मुड़कर देखा तो सामने बैग हाथ में लिए जो शख्स खड़ा हुआ था। बरसती हुई बारिश में वो इसे देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरत से इसे देखने लगा। इसे गार्ड्स अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो रो रही थी, कहने लगी, मुझे अंदर जाना है, इन्होंने मेरा हादी मुझसे ले लिया। वो रोते हुए कह रही थी, हुआ क्या है? वो एकदम से इसे अपने सीने से लगाकर इसका वजूद ढीला पड़ने लगा। इसे लेकर अंदर गया। गार्ड्स इसे देख के थोड़ा परेशान हो गए। गार्ड्स ने इसका सामान पकड़ के मुलाजिम के हवाले किया। वो इसे लेके फौरन से अपने कमरे में आया। वो नींद बेहोशी की हालत में चली गई थी। वो अपने कमरे में होती थी, इस वजह से हादी इसके कमरे में था, जिसे नाजिश बेगम ने उठा लिया था और अपने कमरे में लेके चली गई थी। और वो इसे अपने कमरे में लेके आया, लाके इसे बेड पर लटाते हुए इसके हाथों को सहलाने लगा। क्या हो गया मेरी जान? वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे दे रहा था, झुककर इसकी सांसों को कैद कर गया। अगले लम्हे इसने आंखें खोली और सामने बैठे हुए अपने सितमगर को देखने लगी थी, जो इस पर जुल्म करके इसे छोड़कर जा चुका था। मेरा हादी ला दे मुझे, हादी ला दे मुझे। रोते हुए हादी के बारे में सवाल कर रही थी। कौन हादी? वो इसके चेहरों को हाथों में प्यालों में भरता हुआ बोला, हमारा बेटा। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। अच्छा, रोना बंद करो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ, ये चेंज करो। अभी भी इसका वजूद ढीला पड़ रहा था। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ मोहब्बत से इसके चेहरे को सहलाने लगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होता। वो नरमी से इसे समझा रहा था और वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इसके होंठ लर्ज रहे थे और इसे वो अपने सीने से लगाए बैठा हुआ था। अगले लम्हे वो इसके भीगे हुए लिबास को अलग करने लगा, इसे अपने हसार में ले गया था। वो इसे खुद से दूर करने लगी। आप भी बहुत बुरे हो, आपने भी मुझ पे बहुत सितम किया, मुझे छोड़कर चले गए थे, मुझे आपसे नफरत है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और इसके चिल्लाने पर वो इसे आराम से अपने हसार में ले गया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना टूट के चाहता हूँ। वो नरमी से इसे समझा रहा था। जाएं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बस झूठ बोल रहे हैं। वो शिद्दत से हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसकी बात सुन के इसे अपने हसार में ले लिया। छोड़ें, आपको मिशाल के साथ शादी करनी है, आप मिशाल के साथ शादी कीजिएगा, आप इसके साथ राब्ते में थे ना। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। न जाने क्यों इसके अंदर की मोहब्बत जाग चुकी थी। वो जो इससे मोहब्बत करती थी, इसे दबोचते हुए बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैंने सब कुछ खो दिया, मामा को, मैंने मामू जान को, मैंने सबको खो दिया। मेरे पास कोई भी नहीं बचा। आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे। जैसे बचपन में आप मुझे मोहब्बत देते थे, मुझे सीने से लगा के रखते थे,
میں چاہتی تھی مما کے انتقال پہ آپ مجھے ویسے ہی سینے سے لگا کر رکھیں، لیکن آپ مجھے اذیت اور تکلیف دے کر چلے گئے تھے نا۔ وہ بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور اس کے بکھرے ہوئے وجود کو وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وہ چاہ کے بھی سمیٹ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے، اس وجہ سے وہ مزید تکالیف میں نہیں دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو دیکھنا بس ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو۔ اس کی آنکھوں پہ محبت بھرا بوسہ دیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کسی کے مضبوط حصار میں تھی۔ جیسے جیسے اس کا دماغ بیدار ہونے لگا، رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے ایک دم سے حاتم کو خود سے دور جھٹک دیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے حاتم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میرا ہادی کہاں ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہیں کتنا زیادہ یاد کیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، خود سے دور کرنے لگی، مجھے میرے ہادی کے پاس جانا ہے۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلی، نازش بیگم کے کمرے کی طرف آئی تو نازش بیگم سامنے اسے گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا مجھے دے دی، تمہیں گارڈز نے اندر کیسے آنے دیا؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جب پیچھے سے حاتم آ چکا تھا، ماما جان میں اسے اندر لے کر آیا تھا۔ انہوں نے حاتم کو دیکھا، اتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی نہ جانے ان کے دل کو کیا ہوا تھا، فوراً سے ہادی سے تھماتی ہوئی حاتم کے پاس آئیں اور حاتم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح حاتم کے چہرے پر بوسہ دینے لگی تھیں۔ مگر حاتم کو اپنی اولاد کی پڑی ہوئی تھی۔ حاتم نے جلدی سے ہادی کو پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما میں آپ سے دور گیا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، پھر آپ نے نواز سے اس کے بیٹے کو کیوں دور کیا؟ وہ اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا، مگر وہ تو ابھی تک بالکل خواب کی کیفیت میں تھی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد حاتم ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حاتم کے پاس آئی، اپنے ہادی کو پکڑتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نازش بیگم کتنی دیر تک حاتم کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور حاتم کو اپنے باپ کے کھونے کا غم ہی ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے نازش بیگم کے گرد بازو حائل کر لیا اور کہنے لگی، مما میں نے سب کو بہت زیادہ یاد کیا، میں نے کتنا زیادہ اپنی بیوی کو یاد کیا۔ میں اب یہاں پہ نہیں رہنے والا، نہ آپ کو رہنے دوں گا، نہ ہی نوال کو رہنے دوں گا۔ ماما میں نواز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا دل بند ہوتا تھا، میں اپنی موت کی دعائیں مانگتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا میں اپنی نوال کے پاس چلا جاؤں، یا میں مر جاؤں۔ ماما میں نے بہت زیادہ یاد کیا، یہاں مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے اس نے اپنے دل پر رکھا، اور اس کے مرنے کی بات سن کے تو ان کو بہت برا محسوس ہوا تھا۔ نہیں میرا بچہ، تم کبھی بھی نہ مرو، تمہاری ماں تمہارے قدموں میں دنیا جہان کی خوشیاں لا کر رکھ دے گی۔ اور ماما آپ کو پتہ ہے میری سب سے بڑی خوشی نوال ہی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ وہ مجھے معاف تو کر دے گی نا ماما؟
रोते हुए पूछ रहा था तो वो इसके आंसुओं को साफ करने लगी। पहली दफा इन्हें एहसास हुआ था कि जिस लड़की के साथ वो इतना जुल्म करती आई थी, इसमें तो इनके बेटे की जान बसती थी। वो जैसे इनके कमरे से बाहर निकला, मिशाल इसे देखते ही कहने लगी, हातिम तुम कब आए थे? मगर हातिम सबको इग्नोर करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। वो किसी से फिलहाल मिलना भी नहीं चाहता था। ऐसे सब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जिन्होंने इसकी नवाल को इतनी ज़्यादा तकलीफ दी। इनसे ज़्यादा तो इसे अपनी ज़ात पे गुस्सा आया हुआ था कि नवाल से इतना लापरवाह कैसे रहा। अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी हुई थी। अभी तक वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इसके हाथ से हादी को लेते हुए अपने सीने से लगा लिया। आपको पता है आप पूरे 2.5 साल बाद वापस आए। मैंने आपको कितना याद किया था, मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही थी। वो रोते हुए बोल रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ अपने बेटे को देखने लगा था और इसे अपने सीने से लगा लिया। अगले लम्हे वो इसे देखने लगी। इसे नवाल के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। नवाल, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ देने की कोशिश की। इन सब के लिए माफ़ कर दो। नवाल ने इसे खुद से दूर झटक दिया। आप बुरे हैं, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। वो गुस्से में इसको देखने लगी। चले जाएं यहाँ से, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ बर्दाश्त की है और वो तकलीफ़ें मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। मैं इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। अब की बार वो गुस्से में बोली थी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। वो अगले लम्हे इसके कदमों में बैठ गया तो इसने अपने पाँव पीछे करके चले जाएं यहाँ से। वो जब से आया था वो हादी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इसने साफ बता दिया था सबको कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाल से मोहब्बत करता है। अगर किसी के दिल में कोई खुशफहमी है कि हातिम इसके साथ शादी करेगा तो वो अपनी खुशफहमी अपने दिल से निकाल दे। वो अपने बेटे का खुद ख्याल रखती थी। वो बड़ा होने लगा था। इसके बाद वो अभी तक वापस नहीं गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो इसे देखने लगी। जैसे ही कमरे में आया तो इसे देखती हुई कहने लगी, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो चलता हुआ इसके पास आया, बिल्कुल इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की, बिल्कुल इसके करीब आ गया। मोहब्बत तो तुम भी मुझसे करती हो ना, बताओ मुझे। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा। नवाल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो बहुत शिद्दत से इसकी शर्ट को अपने हाथों में दबोच गई। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करता हुआ इसके कान में सरगोशियां कर रहा था। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। प्लीज़ बामुश्किल बोल पा रही थी। वो धीरे धीरे इसके करीब होने लगा। इसका दुपट्टा नीचे गिर चुका था। इसकी गर्दन पर अपने लब रखता हुआ इसे अपने लम्ब से आशनास करवाने लगा। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस की हुई थी। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसके चेहरे को दीवानों की तरह देखने लगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुमसे सुकून चाहिए। वो अजीब अंदाज में इसे देखते हुए बोल रहा था। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो बिल्कुल इसके करीब हो गया था। इसे खींच के अपने बाहों के हिसार में ले गया। अगले लम्हे इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा, कल रात मेरी तस्वीर को सीने से लगाकर क्यों सो रही थी? मुझसे दूर रहना है। जब मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे करीब हूँ
پھر کیوں میری تصویروں کو سینے سے لگا کر سوتی ہو؟ بتاؤ مجھے، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا تو وہ مزید شدت سے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے جا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی تم سے محبت کرتا ہوں، کتنا تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے وہ نگاہیں نیچے کر گئی تھی اور اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا بتاؤ مجھے، میں تم سے اعتراف سننا چاہتا ہوں۔ اپنے دل پر رکھا تھا، یہ دیکھو یہ دھڑکنیں تمہارا نام پکار رہی ہیں، تم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا، اگلے لمحے وہ اس کے قریب ہو گئی۔ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت، میں نے آپ کو یاد کیا، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو سہلانے لگا۔ پھر کیا مجھے خود تک رسائی حاصل نہیں کرنے دو گی؟ وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوتا اپنے ایک بازو پہ اسے اٹھا گیا تھا۔ آج بھی تم میرے لیے بالکل وہ چھوٹی سی معصوم سی ننھی سی گڑیا ہو جسے میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا، جو اپنی ماں سے زیادہ میرے ساتھ رہنا پسند کرتی تھی، جسے اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ تب میں تمہاری محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ کاش میں اس وقت سمجھ جاتا تو اتنے سال میں تم سے دور نہ رہتا۔ مجھے تو اسی دن ملال ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر نہیں کر سکا۔ فی الحال میں ماما کو نہیں بلکہ تمہیں اور ہادی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے وہ آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس شخص کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ آج اس شخص کے لمس میں محض محبت تھی۔ وہ اس پر محبت لٹائے جا رہا تھا، اس سے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آج اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ کتنے عرصے بعد اس کی ایک خوبصورت صبح ہوئی تھی جب اس کے پاس سکون تھا، اس کے اندر ڈر نہیں تھا کہ وہ کچھ کھو دے گی یا اس سے کچھ دور چلا جائے گا۔ وہ مکمل طور پر اس کی ہی تھی اور وہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کر کے بس آخری لمحات تھے جب اسے احساس ہوا تھا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے اس کی داڑھی کو دیکھا تو اس کی کن پٹیوں سے ہلکے ہلکے بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی تو وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا گیا، اور یہ برا آدمی بھی آپ کو اچھا خاصا تڑپا گیا ہے۔ کل رات اس کی بات سن کے اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پہلی رات کو بیگم کو تڑپاتے ہیں، صبح اس سے تنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں نہ تڑپانا تو بنتا تھا، آپ نے بھی تو مجھے اتنا تڑپایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دے گیا۔ اتنا بھی برا نہیں ہوا، دیکھو تو صحیح جوان جہان ہوں۔ اور کون سا 35 سال کا مرد برا لگتا ہے؟ بتا مجھے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، مذاق لگی ہوئی تھی اور وہ اسے مزید اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زندگی میں آگے خوشیاں ہی ان کی منتظر ہوں گی۔